آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے اس کام میں رسول اللہ کے مددگار تھے۔ ہر ایک بڑھ بڑھ کے اپنی طاقت اور وسعت سے زیادہ وہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہا تھا، اور ان صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تعمیر میں شامل تھے اور پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ اس دوران ان کے ایک دوست نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاق کرتے ہوئے ان کے وزن ان کے پتھروں پر ایک پتھر اور رکھ دیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کے دوست مجھے ہلاک ہی کر دیں گے۔ اس کے روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا اور گویا ان کو ان کی شہادت کی بشارت دی اور کہا کہ عمار، تجھے یہ قتل نہیں کریں گے بلکہ تجھے تو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ علم کی بنیاد پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی بشارت سنائی۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی جب تک رسول اللہ حیات رہے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے، یا انہیں اپنے مرنے اور اپنی شہادت اور اپنے قتل ہونے کا کوئی غم یا دکھ پریشانی نہیں تھی، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقت بدلا، حالات بدلتے رہے، اور ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر خلفاء راشدین کا دور اور ان کے بعد کا دور، بغاوت کرنے والے، سازشیں کرنے والے موجود تھے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھانا بھیجا جس میں گوشت تھا اور اس میں زہر ملایا گیا تھا، اور مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا تھا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا مسجد نبوی میں، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا مدینہ میں ان کے گھر کے اندر۔ باغی حملہ آور ہو چکے تھے اور ان میں سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، گویا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے، محاصرہ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بیٹوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر پہرے کے لیے کھڑا کیا، لیکن تاریخ میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حملہ کیا گیا ان کے گھر کی چھت سے وہ باغی پھلانگ کر آئے اور ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا، مسجد میں آتے ہوئے حملہ کیا گیا۔ مقصد ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، سازشیں کرنا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کرنے کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو کسی مسلمان کے ذمے ٹھہرایا جائے تاکہ اس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے سے لڑ رہا ہو۔ یہی معاملہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے کہ آپ جس جنگ میں شہید ہوئے اس میں دونوں طرف جماعتیں مسلمانوں کی ہیں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا. ایک طرف حضرت علی ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت علی بھی رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے خاندان کے اہل بیت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ کے صحابی، کہ جن کے والد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو امان، جو ہتھیار پھینک دے اس کو امان، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ تعلق ہے. جس طرح رسول اللہ کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں ہے، ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کروایا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باغی جماعت ان کو قتل کرے گی، ویسا ہی ہوا باغی جماعت ہے. اور باغی جماعت وہ ہے ابن سبا کی اولاد ہے کہ جو نشیں کرتے رہے، اور ان کا مقصد مسلمان کو مسلمان سے لڑانا تھا. مختلف معاملات کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا کیے، اور ان اختلافات کی وجہ سے دونوں کو میدان جنگ میں لا کے کھڑا کیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے ہیں. جب امیر معاویہ سے صلح حضرت حسن کر رہے ہوں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہوں، آج کے دور کا کوئی مسلمان یا آج کے علی کا نام لینے والا، حضرت حسن کا نام لینے والا، رسول اللہ کا نام لینے والا، وہ حضرت حسن کے اس عمل پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ جب حضرت حسن نے جو کچھ کیا وہ صحیح، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی اور دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعت قرار دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے اور اس جھگڑے کے دوران کسی بھی بات کے اختلاف کی وجہ سے کوئی تیسرا جو دونوں کا دشمن ہو وہ اس جھگڑے کا فائدہ اٹھائے اور ایک کو نقصان پہنچائے. اب اس کا اپنا کردار ہے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی طرح ہے. اب اس میں کسی کو قصوروار ٹھہرانا اور کسی مسلمان کو قصوروار ٹھہرانا، اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف کی وجہ سے دو جنگیں ایسی ہوئیں، جنگ جمل اور صفین کی، جس میں دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف صحابہ تھے. ایک طرف علی ہیں، ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں، ایک طرف علی ہیں، دوسری طرف امیر معاویہ ہیں. تاریخ کا ایک حصہ ہے، اختلاف رہا ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے جو کچھ قرآن میں آیا، جو کچھ حدیث میں آیا، جو صحابہ کرام کا عمل ہے، اس کی وجہ سے کسی صحابی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تاریخ ہے، اس تاریخ کی وجہ سے ہم قرآن کی آیات کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، مکہ والے ہوں، مدینہ والے ہوں، اور جو اس کے بھی بعد ایمان لانے والے، یعنی فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں، والذین اتبعوہم باحسان، جو پیروی کر رہے ہیں، اتباع کرنے والے، ان سب کے حوالے سے قرآن مجید نے یہ سبق سکھایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سارے کے سارے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. صحابیت کا انکار حضرت امیر معاویہ کا، ابو سفیان کا کوئی نہیں کر سکتا. قرآن اس کی دلیل ہے، رسول اللہ کا فرمان اس کی دلیل ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے گھر میں امان کا اعلان فرمایا، ابو سفیان کے گھر میں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات میں مجھے یاد آ گئی کہ کہا گیا ایک شخص کی طرف سے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے منشی تھے. سوال ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ منشی ہو، چاہے وہ یہ کام کرتا ہو، تو کیا اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو منشی کہے اور یہ کہے کہ چونکہ وہ منشی ہے اس لیے میں اس کو منشی کہہ رہا ہوں؟ یا کوئی چھوٹا کسی بڑے کو منشی کہے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. جب ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، مقام و مرتبے کا، عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی چھوٹا بڑے کو منشی نہیں کہہ سکتا، تو کہنے لگا کہ ابو سفیان نے خود کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. کہا وہ الفاظ جو بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، اگر انہوں نے کہا بھی، ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں، اس کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا یہ عالم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو منشی کہے. اس لیے کہ چھوٹے کو اپنے بڑے کا ادب کا لحاظ رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ہاں معتبر ترین جماعت جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، توراۃ اور انجیل میں ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ان کے آپس میں اختلافات ہوں، اس اختلاف کا فائدہ کسی نے اٹھایا، باغیوں نے، سازشیوں نے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، چلتا رہا. اس کو اس حد تک رکھنا ہے. قرآن نے جو پیغام دیا وہ کسی صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اپنی زبانی کھولیں گے. اہل سنت کا یہ اجماعی یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہ ان کے آپس میں جو اختلافات تھے وہ اس طرح ان کو یوں کہنا ہے جس طرح ایک خاندان کے لوگوں کے آپس میں اختلافات ہوتے جاتے ہیں، یا جس طرح ایک بھائیوں میں، ایک باپ کی اولاد میں اختلاف ہو جاتے ہیں ان کی وفات کے بعد. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. رسول اللہ ان کی شہادت کی پیشن گوئی کر چکے ہیں اور یہ فرما چکے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی، اور وہ باغی جماعت رسول حضرت علی کے مقابلے پہ آنے والی جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں جماعتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان میں موجود اس جماعت کے لوگ ہیں جو دونوں طرف موجود تھے، اور انہوں نے دونوں طرف اختلافات کو آگے بڑھایا اور ہم نے مقصد پورا کیا. اللہ ہمیں صحیح ایمان، عمل اور عقیدہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت